الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواہ البخاری. بسم اللہ. معزز مصلیان کرام، آپ کے سامنے رمضان کے احکام و مسائل میں روزے کی وجہ سے جو فضیلت ہے، روزے کی جو فضیلت ہے اور روزوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے، کچھ حدیثیں آپ کے سامنے گزر چکی ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، راوی حدیث سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے. یا ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو بڑا عمل ہو، جس کے کرنے سے میں جنت چلا جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، یعنی اس کے برابر کوئی مثل نہیں، یعنی یہ بہت بڑا عمل ہے. پھر دوسری بار سوال کرتے ہیں صحابہ رسول: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسے عمل بتائیے جس کو میں کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز نہیں. پھر وہ تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی یہی دریافت کرتے ہیں کہ روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. معزز مصلیان کرام، روزہ جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے، جس کا تارک دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کسی نے یہ کہا کہ روزہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، روزہ کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی وہ اسلام میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے وہ نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی روزہ کو نہیں مانتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے دین اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر مشتمل ہے. دین اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر مشتمل ہے جو ہر فرد پر، عاقل جو ہے چاہے مرد ہو یا عورت، 3 چیزیں ان کے لیے لازماً کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ کلمہ توحید، یعنی توحید کا اقرار کرنا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فرض نمازیں ادا کرنا، یہ ہر عاقل مرد اور اسی طرح عاقل عورت پر فرض ہے. بچے ہیں تو ان کا مسئلہ الگ ہے. اسی طرح کیا ہے؟ روزے ہے، یہ بھی ہر عاقل مرد اور عاقل عورت پر کیا ہے؟ یہ روزہ فرض ہے. اس کے علاوہ جو حج اور زکوٰۃ ہے یہ صاحب مالدار کے لیے ہے، غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ 3 چیزیں، توحید کا اقرار کرنا اور اسی طرح نماز پڑھنا، فرض نمازیں ادا کرنا اور روزے رکھنا، کوئی بھی ہو، چاہے امیر ہو، مالدار ہو، بوڑھے ہو یا اسی طرح کمزور ہو، کیسے بھی ہو،
ان کو اتنا بوڑھا نہیں، مطلب اگر بہت زیادہ بوڑھا ہے یا اسی طرح مریض ہے تو ان کے اوپر چھوٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص پر یہ 3 چیزیں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہوں روزے کو نہیں، یا روزے کو مانوں گا یا نماز کو نہیں، یا اسی طرح نماز روزے کو مانوں گا میں توحید کو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ معزز مصلیان کرام، اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یا اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے روزہ کو ترک کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج بہت زیادہ بھاری کام پڑ گیا، محنت زیادہ کر لیا ہوں، اسی وجہ سے آج میں روزہ کو توڑ دیتا ہوں بلا عذر شرعی۔ یعنی عذر کیا ہے؟ کوئی ایسی بیماری ہو اس کے پاس جس کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اگر بیماری ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سفر میں جیسے وہ عذر، اگر عذر بلا عذر کے، یعنی عذر نہیں ہے، اگر وہ ویسے ہی محنت اور اسی طرح تھکان کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑتا ہے، یا اسی طرح سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ روزہ کو چھوڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں ایک روزہ جو انہوں نے فرض روزے کو ترک کیا، رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ دیا بلا عذر شرعی، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر وہ روزہ رکھے گا، پھر بھی وہ ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی اہم ہے رمضان کے روزے کی۔ اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث شروع میں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوال کیا حضرت ابو امامہ الباہلی نے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے کے بارے میں بتلایا، وہ روزہ فرضی روزے کے تعلق سے نہیں، وہ نفلی روزے کے تعلق سے تھا۔ تو نفلی روزے کا جو یہ مقام ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرضی روزے کے تعلق سے کیا مقام ہوگا، کیا اہمیت ہوگی۔ تو لہذا فرض روزے اگر کوئی انسان بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے تو ساری زندگی، ساری عمر اس کے بدلے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں فرض روزوں کا کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر کے بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے سستی ہو یا کاہلی ہو یا تھکان ہو، کوئی بھی ہو۔ انسان کو چاہیے کہ اگر تھکان محسوس ہو تو ان کو آرام کر لینا چاہیے، لیکن روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تعلق سے جو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے جو روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں بہت خطرناک وعیدیں ہے جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔